ویلکم ٹو ساریاز ٹویٹر اسپیس، اور میں ہوں نوید. اور آپ سب کو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو ہم یہ بتائیں کہ یہ جو ساریاز نے مارخور کے باجز بنائے ہیں، ان کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اور کس وجہ سے ہم نے یہ باجز بنائے اور کس طریقے سے کب یہ باجز ہم نے پرسیو کیے. آج آپ کو تھوڑا سا مارخور کے بارے میں، ساریاز کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں مارخور کے بیجز بنانے کا کب آیا تھا. یہ میرے خیال میں تب کا مجھے ایگزیکٹ ایئر تو نہیں پتا، لیکن آئی ریمبر آئی واز ان شکاگو. میں وہاں موجود تھا امریکہ کے اندر، اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ پرابلمز آ رہی تھیں امریکن جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، اور امریکنز کو شاید اس چیز کا ریئلائز ہو رہا تھا کہ وہ وار آن ٹیرر جو انہوں نے لانچ کی تھی 2001 میں افغانستان میں، وہ اس کے اندر کوئی ایز سچ ان کو کوئی پروگریس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ نیگیٹو پروگریس ہو رہی تھی. اور جس کو آج آ کے وہ ذمہ دار ٹھہراتے تھے پاکستان آرمی کو اور ہمارے ایک ادارے کو، کہ ان کی وجہ سے ہم یہ افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے. تو میں وہاں، کیونکہ میں سعودی عرب کے اندر جاب کرتا تھا، تو اس سلسلے کے اندر کسی سیمینار کے اندر لوبریکینٹس کے اوپر کوئی سیمینار تھا، میں شکاگو میں گیا ہوا تھا. اور میں نے وہاں جب ٹی وی لگایا تو میں نے دیکھا ان کے سارے چینلز جو تھے، امریکن چینلز جو تھے، اس کے اوپر یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی. اور انہوں نے ایک ٹرم نکالی، انوینٹ کی اس وقت، روگ ایلیمنٹ. کہ یہ کہتے تھے کہ جی جو مارخور ہیں وہ پاکستان کے اندر دے آر اے روگ ایلیمنٹ. تو مجھے بڑا اس چیز کو نا ٹچ کیا، اور مجھے بڑا برا لگا کہ یہ کمینے پہلے تو ہم سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد جب ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ بلیک ہاک ڈاؤن دیکھ لیں یا کوئی بھی چیز دیکھ لیں، جب بھی ان کو مدد لینی ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بڑا اس کے اوپر نا آئی گاٹ مووڈ. اور اس وقت انہوں نے ایک کیمپین آپ کہہ لیں چلانا شروع کر دی تھی کافی زیادہ، کہ جی مارخور روگ ایلیمنٹ ہے، اور مارخور اور پاکستان کی جو یہ آرگنائزیشن ہے، یہ اس نے ہمیں، اس کی وجہ سے ہم افغانستان کی جنگ نہیں جیت پا رہے اور ہار رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے کہ اگر تو کوئی پاکستان کی آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ امریکہ کی آرگنائزیشن ہو، اسرائیل کی ہو، انڈیا کی ہو، رشیا کی ہو، کسی بھی ملک کی کوئی آرگنائزیشن ہے، تو اس کے پیٹرائٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دشمن جو آپ کا ہے وہ بولے کہ کسی اس آرگنائزیشن کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. صاف ظاہر ہے موساد ہے، یا جب سوویت یونین تک کے جی بی تھی، یا سی آئی اے ہے، یا را ہے انڈیا کی آرگنائزیشن، یہ کو پاکستان کے بینیفٹ کے اندر تو کام نہیں کر رہی. تو صاف ظاہر ہے پاکستانی ایز اے پاکستانی جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ را، یہ کلبھوشن یادو اور یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں اینٹی پاکستان، تو یہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں یا ہمیں یہ نظر آتے ہیں تو صاف ظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو مطلب ہمارے انٹرسٹ کے خلاف یہ جا رہے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو انڈیا کے اندر لوگ ہیں، یعنی انڈین آرمی ہے، انڈین گورنمنٹ ہے، ان کے لیے تو یہ تو بہترین کام کر رہے ہیں، اینڈ دے آر دا موسٹ پیٹریاٹک پیپل، کہ اپنی لائف کو یہ رسک کر کے، فرض کرے ایران کے اندر بھی اگر ہم نے اس کو کلبھوشن یادو کو جو یہ کہتے ہیں، ویسے تو ایسے نہیں ہے کہ جی ہمیں ایران میں سے اس کو کڈنیپ کیا، لیکن ہمیں اس کو ایران سے کڈنیپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ بلوچستان میں آ کے کارروائیاں کرتا تھا تو ہم
کیا ضرورت تھی کہ اس کو ایران میں سے کڈنیپ کریں؟ تو میں خیر اینی وے یہ کہتے ہیں وہاں سے کیا تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا اتنا الحمدللہ تب پڑتا کہ ہم نے وہاں سے بھی اس کو گرفتار کر لیا، ویسے ایسے نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو ایز این انڈین آپ دیکھیں تو یہ تو بہت ہی مطلب جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کام کر رہا تھا۔ اسی طرح سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، ریمنڈ ڈیوس ہو گیا، یہ لوگ ہو گئے جو دوسرے ملکوں میں، اگر آپ سی آئی اے کی ہسٹری دیکھیں، ویتنام وار کے اندر، افغانستان کی وار کے اندر، عراق کے اندر، تو صاف ظاہر ہے ان کے جو آپریٹیوز ہیں تو وہ اپنے ملک کے لیے تو بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاں دوسرے ملک کے لیے صاف ظاہر ہے وہ بہت ہی برا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی ان کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی ایز سچ اتنی کو بڑی بات نہیں ہے کہ امریکہ یا انڈیا ہمارے مارخور کے بارے میں جو لینگویج یوز کرتا ہے، جو اس کے کلمات استعمال کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک جو مارخور ہیں ان کے لیے یہ ایک پرائڈ کی بات ہے کہ دشمن جو ہے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو جب میں ادھر موجود تھا امریکہ کے اندر تو میں نے دیکھا تو یہ بہت ہی اینٹی انہوں نے یہ چیزیں کرنا شروع ہو گئی کہ جی روگ ایلیمنٹ ہے اور یہ ہے اور اس طرح ہے۔ تو تب میں نے یہ سوچا، I was not living in Pakistan to be honest، اس وقت میں پاکستان میں نہیں رہتا تھا، میں سعودی عرب میں رہتا تھا۔ تو تب میں نے یہ چیز سوچی کہ ہمارا یہ نیشنل اینیمل بھی ہے مارخور، اور ہمارے لیے ایک پرائڈ کا ذریعہ ہے یہ مارخور۔ تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو امریکنز اس وقت پیش کر رہے ہیں، اور اس نیریٹو کے اندر ہمارے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو پیسیفائی کریں اور اس کو ہم غلط کریں گے، جو ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے تو لوکلی ہماری اپنی عوام کے لیے اور پھر ایکسٹرنلی اس کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی آر جی سی جو ان کی ایران کی جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو انہوں نے اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن سے بین کروایا، اور اس کے بعد اس کے فنڈز انہوں نے کیے، پھر ان کے آپریٹیوز کو یہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے۔ سلیمانی آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے انہوں نے وہ بغداد کا وزٹ کر رہا تھا، جنرل سلیمانی جو تھا آئی آر جی سی کا، تو انہوں نے اس کو ٹیک ڈاؤن کیا ادھر اسیسنیشن اٹیمپٹ میں، انہوں نے ڈرون سے اس کو بغداد میں یعنی عراق کے اندر مارا، اور انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ یہ تو آرگنائزیشن جو ہے یہ بینڈ آرگنائزیشن ہے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، روگ آرگنائزیشن۔ اسی ماڈل کے اوپر یہ مارخور کو بھی کرنا چاہ رہے تھے اس وقت۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کریں، تو تب ہم نے، مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے مارخور کا ہم نے سوچا کہ ایک بیچ کریٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو ہمارے پرانے فالوورز ہیں انہوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آج سے تقریباً 4.5 سال، اب تو 5 سال ہونے والے ہیں تقریباً، پہلے ہم نے وہ بیج لانچ کیا، اور اس کی پھر ہم نے جو جتنی بھی کیمپینز تھی ہم نے اس کے ارد گرد وہ ساری چیزیں اس کو سراؤنڈ کیا، اور الحمدللہ تھوڑے عرصے سے پہلے اب پھر سے دشمن جو ہے وہ اس نے ہمیں اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے پہلے تک ہم نے مارخور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ بیجز دنیا کے ہر جگہ، کوئی ایسی دنیا کی کنٹری نہیں ہے، کوئی ایسی دنیا کی جگہ نہیں ہے جہاں پاکستانی موجود ہو۔ بائی دا وے کئی بار تو پاکستانی نہیں بھی، تو انہوں نے وہ لیپل پن نہ لی ہو، انہوں نے وہ مارخور کا بیج نہ لیا ہو۔ اور پاکستان کے اندر تو کوئی ایسی سٹی نہیں ہے، چیری کوٹ سے لے کے سرکریک تک چلے جائیں آپ، بلوچستان میں، کے پی کے میں، آزاد کشمیر، پنجاب، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ آپ کو مارخور کا بیج جو ہے آپ کو یہ لوگوں میں مطلب آپ کو پتہ ملے گا نہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کو وہاں اویلیبل ہوگا، کسی نہ کسی نے پہنا ہوگا۔ پھر لوگوں نے اس کی کاپی کر دی بہت بیڈ کوالٹی کے اندر، خیر اینی ویز اس کے اندر نہیں پڑیں گے، ہم نے کبھی اس کو اتنا زیادہ کچھ یہ نہیں کیا کہ چلیں کاپی بھی کیا تو مارخور کا ہی بیج کیا نا، کوئی سی آئی اے کا بیج تو نہیں کر دیا۔ تو وی نیور سیڈ اینی تھنگ ٹو دوز ہو کاپیڈ اٹ، اور ہم نے کہا چلیں جتنا یہ اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے اتنا ہو، کیونکہ ہمارا اس کو بنانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیج ہمارے ذہن میں کس طریقے سے مارخور کا آیا، پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کے چلے گئے،
اور ہم نے ڈفرینٹ پروڈکٹس جس کے اندر لاکٹس، کفلنگز، ویئربلس کے اندر ہم آنا چاہتے تھے کہ لوگ ان کو ڈیلی ایسی چیزیں بنائیں اس کی کہ لوگوں سے اس کی محبت اور بڑھے. پہلے ہی بہت تھی، ٹو بی آنےسٹ، کوئی ہماری وجہ سے نہیں تھی، پہلے ہی بہت تھی، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اور بڑھے. اور اس لیے ہم نے پھر ویئربلس جو تھے، یعنی ویئربلس کا مطلب یہ ہے کہ پہننے والی چیزیں جو آپ ڈیلی ہر وقت اپنے پاس آپ رکھیں، تو وہ ہم نے ایکسٹریملی ہائی کوالٹی اسپیکس کے اندر ہم نے ان کو کریٹ کیا. ان کے ڈیزائنز کو، ان کی گرافکس کو، پھر ہم نے ان کو پروڈکٹس کے اندر ان کو کنورٹ کیا. تو یہ اس طریقے سے یہ کمپنی جو آپ دیکھتے ہیں ساریاز، اس کے جو پہلا پروڈکٹ تھا وہ مارخور کا بیچ تھا جس سے ہم نے اس کمپنی کو سٹارٹ کیا. پھر میں، کیونکہ کافی زیادہ چیزیں ہم آگے آگے کانسیپٹ کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو پھر مجھے موو ہونا پڑا. میں پاکستان واپس آ گیا اور پھر ہم نے اس کو ایز اے کمپنی، آج ہمارے پاس 250 سے 300 پروڈکٹس ہیں جو ڈفرینٹ ہم نے ویئربلز اگین آئی ول سے بنائے، جن کے اوپر ملٹری کانسیپٹس، ہسٹورک کانسیپٹس، اسلامک کانسیپٹس، صوفیزم اور ایسی چیزیں جو میننگ فل ہیں، ان کے اندر ہم نے یہ چیزیں بنائی اور ان کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، اور پھر ہم نے اس کمپنی کو آگے موو کیا. مارخور کے اوپر ہی اسپیسیفک رہیں گے ہم. تو اس کے اندر میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے، جب ہم نے یہ بنایا تو ایک کانسیپٹ تھا جو ہم نے اسٹڈی کیا، اور وہ ہمیں لیجنڈ سے ملتا ہے. لیجنڈ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے باتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کوئی ایز سچ ٹو بی آنےسٹ ویریفائی کرنے کا کوئی پرفیکٹ طریقہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ بات کافی دیر سے چلی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں. تو انویریفائڈ لیجنڈس سے ہم نے جب یہ اس کی ہسٹری دیکھی کہ یہ مارخور کا لفظ اوریجنیٹ کہاں سے کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ مار خور کہتے ہیں کھانے کو، مار کہتے ہیں سانپ کو. پشتوں میں بھی مار سانپ کو کہتے ہیں، اینڈ بائی دا وے پرشین میں بھی مار سانپ ہی کو کہتے ہیں. تو مار خور یعنی اسنیک ایٹر، سانپ کھانے والا. تو یہ جو ہماری نیشنل اینیمل ہے مارخور کا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو قسمیں ہیں وہ 7-8 قسمیں ہیں جو ان کی بریڈز ہیں مارخور کی. اور وہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے، یا پھر بلوچستان کے بھی کہہ لیں، افغانستان، اور پھر یہ اوپر کی طرف رشین سٹیٹس جو ہیں، ایکس سوویت یونین، ازبیکستان، بخارا، مارخور بخارا بھی ایک اسپیشی ہے. تو یہ وہاں تک اوپر تک جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی ان کا ٹریول روٹ ہے، جو وہ خان کوریڈور سے سردیوں کے اندر یہ نیچے اترتے ہیں اور پھر یہ اوپر جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ برڈز کا ایک مائگریشن روٹ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ایک پورا میپ ہے جس کے اندر مارخور پایا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر پاکستان اور افغانستان اور ان ایریاز کے اندر آپ کو زیادہ ملیں گے. تو پھر ہم نے ان سے چیزیں بنائیں، اور جب ہم نے اس کی لیجنڈس کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ جب الیگزینڈر دی گریٹ ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر آیا تھا، بالتی ریجنز آپ کہہ لیں، آرین ریس آپ کو ابھی بھی وہاں ملے گی، ہنزا میں، گلگت میں، اور بلتستان کے اندر آرین ریس کہتے ہیں. نیلی آنکھوں والے جو لوگ ہیں وہ اس کو الیگزینڈر ریس کہتے ہیں، الیگزینڈر کی ریس ہے. تو الیگزینڈر دی گریٹ، جس کا نام سکندر اعظم تھا، وہ اس ایریا کے اندر ہمارے جھیل سیف الملوک اور یہ سارے جو ایریا ہیں ان کے اندر وہ آیا تھا اپنی فوج لے کے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی دور سے آیا تھا. میسیڈونیا جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے، وہاں سے وہ ادھر آیا تھا. اور کیا وجہ تھی کہ وہ ادھر آیا تھا؟ کہ جب الیگزینڈر نے ساری دنیا کو آلموسٹ کانکر کر لیا تو صاف ظاہر ہے اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی. تو لوگوں کو جب ہوتا ہے کہ جب میں نے ساری دنیا کو کانکر کر لیا تو اب واٹ شوڈ آئی ڈو نیکسٹ، تو ان کو سب سے پہلے ایک تکلیف آتی ہے کہ وہ موت کو شکست دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ملے. یہ ہسٹری میں بار بار ہوا ہے، کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہوا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ملے جس سے ہم رہتی دنیا تک ہمارا یہ رول رہے اور ہم کبھی مرے ہی نہ، ہم ہمیشہ زندہ رہیں. تو جب آپ پاور کی ایکسٹریم کو ٹچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ موت کو میں نے کانکر کرنا ہے، جو آج تک بائی دا وے کوئی کر نہیں سکا، لیکن بار بار لوگ اس چیز کی ٹرائی کرتے ہیں. تو جب الیگزینڈر کو، الیگزر ایک چیز ہے آب حیات جسے کہتے ہیں،
تھوڑا سا بریفلی اس میں آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ الیگزینڈر الیگزر کی تلاش کے اندر اس ریجن میں آیا، کہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو آب حیات ہے وہ اس ریجن کے اندر ہے، اور لیجنڈ وہ یہ تھا کہ یہ جو گلگت بلتستان والا ہمارا ایریا ہے وہاں یہ چشمہ ہے آب حیات کا۔ تو آب حیات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی فکٹیشیس اور فینٹیسی کنسیڈر کریں۔ ہماری آب حیات کے اوپر جو الیگزر کے اوپر جو ریسرچ ہے اس سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو حوض کوثر ہے جنت کا وہ بیسیکلی آب حیات ہے۔ اور آب حیات پیا کس نے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پیا نہیں ہے، آب حیات حضرت خضر نے پیا ہے، اور یہ کافی زیادہ ریلیجن کے اندر اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، صرف اسلام میں نہیں۔ حضرت خضر کو دا گرین مین کہا جاتا ہے، دا گرین مین، اور وہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائم کے اوپر اپیئر ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اپیئر ہوتے رہیں گے قیامت تک، یعنی ڈفرنٹ نبیوں کے ٹائم کے اوپر بھی وہ اپیئر ہوئے ہیں، اور وہ ایک کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا ہوا۔ تو اس کے اوپر کسی اور دن آپ کو بتائیں گے، آج اس کو مارخور تک ہی رکھتے ہیں۔ تو الیگزینڈر ادھر آیا، الیگزینڈر نے جب ادھر آیا اس کو آب حیات تو ملا نہیں، سدرن انڈیا کی سائڈ پہ وہ نکل گیا، وہاں وہ جو ہے الیگزینڈر کو کسی نے پوائزنس تیر مارا اور وہ مر گیا، آب حیات کی تلاش میں آیا اور مر گیا اور ختم ہوگی میسیڈونیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، آپ کو شاید یہ چیز پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میسیڈونیا کوئی کنٹری ہے۔ تو اس کی آب حیات تو گیا ہی گیا، اس کی ساری سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا۔ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کا نام باقی رہے گا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس دنیا کے اندر باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جب ادھر آئے وہ لوگ اور وہ انہوں نے شادیاں کی، سیٹل ڈاؤن ہوئے، کافی عرصے وہ ادھر رہے، تو مارخور جو تھے یہ اس وقت کا یہ لیجنڈ ہے کہ لوگ مارخوروں کو اپنی ٹرائبس کے اندر رکھتے تھے، کیمپس کے اندر۔ اس وقت سٹیز کیمپس کی شکل میں ہوتی تھیں، تو کیمپنگ ہوتی تھی اور اس کو ہی چار باؤنڈری انہوں نے بنائی ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں سانپ اور یہ چیزیں کافی زیادہ وہ کیمپس میں آتے تھے، تو مارخور کیا کرتا تھا کہ سانپوں کو اپنے پیروں سے سٹمپنگ کر کے، جس کو کہتے ہیں، یعنی پیر مار مار کے ان کو سانپوں کو مار دیتا تھا۔ اور اس کے اندر ایک چھٹی حص تھی کہ سانپوں کو یہ بھانپ لیتا تھا کہ یہ سانپ ادھر آ گئے ہیں، ایک سکس سینس کی وجہ سے، اور کئی بار یہ اس کو بائٹ کر کے اس کا ہیڈ علیحدہ کر دیتا تھا۔ تو وہ جب اس کا سر علیحدہ کر دیتا تھا منہ میں لے کے بائٹ کر کے، تو اس کو نام پڑ گیا اس گوٹ کا مارخور، یعنی سنیک ایٹر۔ یہ سانپ کھاتا نہیں ہے مارخور، ویجیٹیرین، مطلب از ناٹ کارنیوورس نہیں ہے یہ، لیکن اس کا ایک نام پڑ گیا اس کی وجہ سے کہ یہ مارخور ہے، کہ سانپ کھانے والا، سانپوں کو یہ ان کا ہیڈ علیحدہ کر دیتا تھا۔ تو یہ مارخور کے لیے یہ لیجنڈ جو ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بیجز کے ساتھ جو ڈسکرپشن ہے اس کے ساتھ یہ ہمیشہ لکھی ہوتی تھی اور لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لیجنڈ ہے مارخور کا، کہ مارخور کس طریقے سے اپیئر ہوئے اور کس طریقے سے ان کا نام آیا۔ تو جب ہم پاکستان آرمی کے انسگنیاز بنا رہے تھے 1960 میں، ہم مطلب میں نہیں، لیکن جب ہم لوگ پاکستان کی جو آرمیاں لوگ ہیں جنہوں نے کانسیپٹس دیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جب بنا رہے تھے تو انہوں نے مارخور کے اس انسگنیے کو، اس شکل کو انہوں نے بنایا، اور اس کے منہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سانپ ہے۔ تو وہ بیسیکلی اس کی جو ڈسکرپشن تھی انہوں نے اس کو ایک ویژول وہ دے دیا، لیکن یہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کا یہ کوئی آفیشیل انسگنیا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک کانسیپچول اور ایک آپ کہہ لیں کہ انسگنیا یہ بن گیا، اور ایک مارخور کی ایک آئیڈینٹی بن گئی۔ یہ ابھی جب چند سال پہلے جب ہم ساریاز کا کیا تو وہ مارخور اس سے ایک آئیڈینٹی بن گئی، لیکن اٹس ناٹ دا آفیشیل انسگنیا۔ تو جب ہم نے اس کو بنایا مارکور کو، ہم نے اس سے جو انسگنیا تھا، جو وہ پکچر تھی، وہ جنہوں نے بنایا ہوا ہے صاحب نے، ان سے بھی جب ہم نے ادھر آئے تو ہم نے کیا، تو انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا کہ
میں نے ڈیزائن بنایا، لیکن اس وقت ایشو یہ تھا کہ وہ ڈیزائن بڑا را قسم کا ڈیزائن ہے، را انڈین والی را نہیں، یعنی را ایز ان را ورڈ. تو وہ اس کے اندر کیا تھا کہ لوگوں کو اس چیز کی کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی تھی. وہ ایک بیفومیٹ ایک چیز ہے، بیفومیٹ، آپ اس کو پڑھیے گا اس کے بارے میں. تو وہ بیفومیٹ سے اس کو کمپیئر کرتے تھے. اچھا بیفومیٹ کیا ہے؟ بیفومیٹ ایک طرح سے قبالہ، ایک ریلیجن ہے، سیٹنزم. تو اس کے اندر جو شیطان کی یا ابلیس کی انہوں نے جو فارم ڈیفائن کی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کے سر کے اوپر ایک ڈونکی ہیڈ ہے. اچھا وہ ڈونکی کا ہیڈ ہے، آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور وہ ہیڈ کے ڈونکی کے وہ پیچھے ہارنز ہیں جو کروڈ ہارنز ہیں، یعنی گول ہیں. تو وہ ایک بندے کے سر کے اوپر، تو انہوں نے وہ قبالہ ریلیجن کے اندر اس کو وہ بیفومیٹ کو انہوں نے بنایا. تو جب ہم نے اس کو یہ کیا تو اس کے اندر لوگوں نے، جب ہم نے بنا، ہم نے تو پراپر وہی جو تھا وہی بنایا، لیکن لوگوں کو کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا جی بیفومیٹ ہے، یہ تو بیفومیٹ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے میں تقریباً ہمیں 1 سال لگا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں، او بھائی بیفومیٹ کیا ہے، یہ گوٹ ہے، وہ ڈونکی ہے. تو اس طریقے سے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ مارخور کا یہ چیز ہے. اسپائرل اس کے جو ہارنز ہوتے ہیں مارخور کے، آپ دیکھیں اسپائرل ہارنز ہوتے ہیں، یہی اس کا. اور جو ہمارا آئیبیکس ہے وہ بھی انڈینجر اسپیشی ہے، اس کے اندر یہی فرق ہے کہ مارخور اور آئیبیکس کے اندر، کہ مارخور کے جو سینگ ہیں وہ فرق ہوتے ہیں، اور مارخور آئیبیکس سے ذرا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس کے اندر پھر ہمیں کافی زیادہ ریزسٹنس ملی، لوگوں کو بتایا ہم نے کہ جی، پھر ان کو سمجھ آئی. پھر وہ اس کو لے کے آگے ہم نے کہا کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ ہم اس کو ڈائیورسیفائی کریں اور باقی کانسیپٹ جو ہیں اس کے اندر انٹیگریٹ کریں. سو واٹ وی ڈیڈ کہ ہم نے پھر اپنے بیس کانسیپٹ کو، جب اس کی ریکگنیشن آ گئی، جب لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی، تو وی انٹیگریٹڈ دا سب کانسیپٹ جو تھے، اس کی برانچز تھی، کیپلریز تھی، وہ ہم نے اس کے اندر انڈکٹ کی. اور سب سے پہلے جو اس کی میجر ڈویژن ہم لے کے آئے وہ تھا کہ ڈے واچرز اور نائٹ واچرز. ڈے واچرز کا مطلب ہے رات، صبح کے نگہباں. تو جو ڈے واچرز ہیں، ڈے واچ کرتے ہیں، یعنی ڈے واچرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر انڈکٹ کیا کہ جو صبح ہماری سیو کرتے ہیں مارخور سانپوں سے. اچھا سانپوں کو بھی ہم نے دو میں ڈیوائڈ کلاسیفائی کیا. ایک ہم نے ہوم گرون سنیکس کا کیا کانسیپٹ، کہ ہوم گرون سنیکس ہیں جو ٹریٹرز جیسے ہمارے گزرے ہیں ہسٹری کے اندر، جو دشمن سے زیادہ ہم سے دشمنی نکالتے ہیں، ہوتے وہ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں. اور ایک ہم نے ایکسٹرنل تھریٹس کو کیا. تو جو ہوم گرون سنیکس تھے اور جو ایکسٹرنل سنیکس تھے، ان کے کانسیپٹ کو ہم نے اس میں کیا کہ ڈے واچ جو ہیں وہ ہمارے دن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یو کین فائنڈ them اینی ویئر، آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور خاموشی سے وہ ہمارے ملک کو اور ہماری سلامتی کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ والے مارک. اور جو نائٹ واچرز تھے، نائٹ واچرز کا ہم نے کیا کہا کہ جو رات کو نکلتے ہیں اور خاموشی سے، اور ہمارے بارڈرز کے اوپر اسپیشلی وہ پٹرول کرتے ہیں، ناردرن بارڈرز کے اوپر، اور اس میں اس طریقے سے. تو یہ ڈے واچ اور نائٹ واچ کا کانسیپٹ ہم نے اس کے اندر، بیس کانسیپٹ کے اندر اس کو انٹیگریٹ کیا کہ ڈے واچر کون ہے. اور ڈے واچرز کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے سورج سے لے کے تو جو جتنے ہمارے گولڈن شیڈ سے ہم نے ان کو ڈے واچ میں انٹیگریٹ کر لیا ریلیٹڈ ٹو دا سن. اور جتنے ہمارے جو سلور تھے، یعنی چاند سے، رات سے ریلیٹڈ تھے، نائٹ واچ، تو ہم نے ان کو وہ نائٹ واچ کے اندر انٹیگریٹ کر دیا. تو یہ بیسک کلاسیفیکیشن. اس کے اندر ہم نے 2 لاکٹس بنائے. ایک ڈے واچر لاکٹ آپ نے دیکھا ہوگا، گول والا جو بلیک اور گولڈن ہے، اور ایک ہم نے نائٹ واچرز لاکٹ بنایا جو ہمارا گرے اور بلیک ہے. یہ میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں پہلی دفعہ کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ہم نے یہ چیزیں ایسے نہیں بنا دی، ان کے پیچھے اور ان کی ڈیپتھ